میٹرک بوائز گرلس آفٹرنون مارننگ تمام بچوں کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں بیٹا کہ سورہ انفال جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے ہماری. آج میں لاسٹ ویڈیو آپ کو دے رہی ہوں اور بیچ میں جتنی بھی تھی آپ دیکھ لیجیے گا اس کو. میں نے تمام بار بھی بھیجی ہے میں نے, اور مطلب یہ کہ میں ریگولر بھیج ہی رہی ہوں, اس کو پوری ہو جائیں گی یہ آج. اس کے بعد ہم سورہ احزاب شروع کریں گے. اچھا, یہاں تک آپ کا جو ہے ماہ اگست کا کمپلیٹ ہو گیا ہے سلیبس, ٹھیک ہے, دیکھ لیجیے گا آپ. اس کے بعد ہم موضوعاتی مطالعہ بھی شروع کریں گے اور اس کے سوال جواب دوں گی میں آپ کو, اور پھر سورہ احزاب ہم شروع کریں گے. جس طرح ہم نے سورہ انفال میں اسٹارٹنگ کی تھی کہ ہم نے اس کا پورا ٹائٹل پیج بنایا تھا, اسی طریقے سے آپ جو ہے سورہ احزاب کا پورا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اس میں ماہ سپٹمبر لکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسی طرح جس طرح ہم نے یہ کیا تھا سورہ انفال کے مشکل الفاظ اور سوال جواب اسی طرح کریں گے آپ لوگ. اور دوسری بات یہ کہ بیٹا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے سوال جواب جو ہیں وہ الفیصل کی بک آپ لیں گے, گائیڈ بک, اس کے اندر سورہ احزاب, سورہ انفال اور سورہ ممتحنہ کے بہت ہی اچھے سوال جواب دیے گئے ہیں, بہت ہی آسان اردو میں, جو کہ آپ کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. اس ترجمے سے آپ کا جواب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ اسکول باقاعدہ آ رہے ہوتے یا ہمارے اسکول کھلے ہوتے تو میں آپ کو خود کرواتی تو وہ زیادہ بہتر رہتے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ الفیصل کی بک آپ خرید لیجیے گا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ کام شروع کیجیے گا اس کا یہ. اور اس کے اندر اس کے علاوہ بھی سوال جواب ہوتے ہیں اور اس کی آیت کی تشریح بہت اچھی دی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ آسانی سے کر لیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کی سورہ انفال کی آخری آیت پڑھیں گے. پیج نمبر 42 سورہ انفال, آیت نمبر 70 تا 75, ٹھیک ہے, 70 تا 75. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. وان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم واللہ علیم حکیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنْ تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَآكَيْكُمُ النَّصْرَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تفعلوه تكن فتنة من الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا النصر وأولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. ترجمہ دیکھیں گے اس کا. اے پیغمبر, جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور خدا دانا حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے
اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے لڑے، اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی اور آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم سے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ اوور آل پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ خاص کر سورہ انفال کے حوالے سے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ آپ کو مال غنیمت کی تقسیم، مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ پہلے جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس کی تقسیم کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، تو انہوں نے اس کی تقسیم کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اس کے علاوہ جنگ میں اللہ تعالیٰ کے جو معجزات تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بارش برسانا ہے، مٹی کو نرم کرنا ہے، میٹھی نیند سلا دینا ہے، اور آپ کے دشمنوں کو جو ہے وہ کم سے کم دکھانا ہے ان کا، تاکہ مومنوں کے ذہنوں میں یہ رہے کہ ہاں ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے، ہم ان پر غالب ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے جنگ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی میں جو ہے وہ جنگ جتوا دی، اور اس جنگ میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ قیدی ہو کر آئے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ سختی نازل کرو۔ اگر وہ بچے ہیں تو ان کو معاف کر دو، اگر وہ عورتیں ہیں تو ان کو معاف کر دو، اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کو معاف کر دو، لیکن اور اتنا ہی بدلہ لینا کہ جتنا کہ انہوں نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ناک کان ہاتھ بالکل نہیں کاٹیں گے، حتیٰ کہ آپ پھل والے درخت بھی نہیں کاٹیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کو بھی نہیں کاٹو، کیونکہ انسان سے دشمنی ہوتی ہے، ہماری کسی چیز سے دشمنی نہیں ہوتی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لہٰذا ویسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جس طرح بہت زیادہ تکلیف نہ دو اور صرف گردن قلم کرو۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو جب ان کے اوپر نزع کی حالت تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، اور وہ سورہ احزاب میں آپ کو بتاؤں گی، ان کے الفاظ پورے ہیں کہ آپ صرف میرے دشمن کو اگر تمہیں قتل کرنا پڑے، انہوں نے تو ویسے تو کہا تھا کہ اس کو معاف کر دینا، لیکن اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو کہ اس کو قتل کرنا لازمی ہے تو صرف اس کی گردن کاٹنا، اس کو دوسری کوئی تکلیف مت دینا، اس کے ناک کان ہاتھ کاٹ کے اس کو ایذا مت پہنچانا، اور نہ ہی دشمنوں کے جانوروں کو اس طرح سے کاٹنا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں ہمارے قرآن میں جو ہے وہ سب بتائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، تمام آیت میں، تمام قرآن میں ہمارے لیے جو ہے رحم ہی رحم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہمارے لیے لازم و مظلوم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے اندر پوری آیت جو ہے وہ پوری جو صورت ہے سورہ انفال وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ الکلمات التراکیب،
جگہ دی، پناہ دی. استنصروا انہوں نے مدد چاہی. اولو الارحامی خون کے رشتہ دار، یعنی کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ماموں زاد ہیں، چچا زاد ہیں، یہ سب یہ خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، خالہ زاد ہیں، ٹھیک ہے. اچھا التمرین سوال دیکھتے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیت میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ جتنا رحم ہو سکے کرو، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جن سے بدلہ لینا لازمی ہے تو ان کے ساتھ زیادہ جو ہے ان کو زیادہ تکلیف نہ دو. اچھا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت و نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کی، وہاں جہاں پر ان کو عبادت کرنے میں اور اپنے دین کو پھیلانے میں آسانی ہو تو ان کی آپ مدد کرنا. اور جن لوگوں نے صرف دکھاوے کے لیے دین قبول کیا اور ہجرت نہیں کی، ان کو اپنے گھر میں بالکل جگہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہے. لیکن آپ کو پھر کہہ رہی ہوں میں، آپ جب الفیصل کی بک دیکھیں گے اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بھی دی گئی ہیں جس سے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ وہ لے لیجیے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سوالات ہوتے ہیں اس کے اندر. اچھا مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم: والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا نصروا واولئک هم المؤمنون حقا، مومنون حقا. پیج نمبر 43. ٹھیک ہے، اس پر ہم نیچے آ جائیں گے. یہ آیت نمبر 73 ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. اور یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھیں گے. دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ترجمہ اس کا: اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی وہ لوگ سچے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اس آیت میں بھی جو ہے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اس جگہ پر جہاں پر ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے آسانی ہو، جہاں پر حکمران ان کے جو ہے وہ دین کے مطابق ہو اور انہیں کوئی منادی نہ ہو اور ان پر کوئی سختی نہ ہو دین کو استعمال کرنے میں، ان کی مساجدوں میں نماز پڑھنے میں. تو ان لوگوں نے جو ہجرت کی وہ صحیح ہے، وہ مومن ہے. ان کی اگر مدد کرنی پڑے تو آپ ضرور کرنا. اور ان لوگوں کی مدد نہیں کرنا جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. جنہوں نے ہجرت نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اختلاف ہے اور وہ وہیں پر ہیں. ان کو دین کی سختی کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں پڑ رہا ان کو کہ ہمیں عبادت کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دیں. یہ ہو گیا آپ کا. اچھا بیٹا، یہ جو ہے سورہ انفال آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اوور آل اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. اچھا اس کے علاوہ اب ہمارے سلیبس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیبس ہمارا جو ہے سورہ انفال کا سپٹمبر کے یہ سٹارٹنگ میں ابھی آپ کو فرائیڈے کو پہنچ جائے گی. اس کے بعد جو ہے ہم شروع کریں گے سورہ احزاب اور ہم شروع کریں گے موضوعاتی مطالعہ. ٹھیک ہے. اچھا اسی میں سے آپ کا جو ہے وہ جو دوسرا پیپر ہے وہ اس میں سے بنے گا. ابھی جو ہم نے جو دیا تھا وہ اس میں سے دیا تھا. اور میں ایسے بھی کہہ رہی ہوں کہ جن بچوں نے ابھی تک اسائنمنٹ نہیں لیا ہے وہ پلیز بیٹا آئیے اور لے لیجئے. گرلز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، 9 کی بھی 10 کی بھی، اور بوائز بھی کچھ ہیں ایسے جو کہ مطلب ایکٹیو بھی ہیں اور پابندی سے کام چیک بھی کرائیں. آپ کا تو کچھ بچے تو ایسے ان کا کام ہی چیک نہیں ہوا ہے بالکل بھی. ان کے پیرنٹس بھی پتہ نہیں کہاں ہیں، بچوں کو بھیجتے نہیں. وہ خود آ کے کوئی بات کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں، آ کے بتائیں تو صحیح. ہر مسئلے کا حل ہے اسکول میں. اور اگر فیس کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آسانی سے تھوڑی تھوڑی بھی دے سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہزاروں روپیہ بھریں.
پتہ ہے کہ آج کل حالات کیسے ہیں، سب کو معلوم ہے، سر کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پلیز آپ آئیے، اپنا اسائنمنٹ لے کے جائیں، پلیز پلیز کہہ رہی ہوں، پیرنٹس سے بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں یا خود آئیں اگر بچے نہیں آنا چاہ رہے، اور آپ فیس کارڈ لے کر آئیے تاکہ دیکھا جائے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے، نہ ایکٹیو ہوتے ہیں، نہ اٹینڈنس بولتے ہیں، کہاں کھو گئے ہیں۔ 11 بچے میری کلاس کے ایسے ہیں جو کہ بالکل کھوئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اتا پتہ ہی نہیں، نہ ان کا فون نمبر کوئی اٹھاتا ہے، میں گھروں پہ فون کرتی ہوں نہ کوئی وہ اٹھاتا ہے۔ 2-3 بچوں نے اٹھایا تھا تو ان کا دیکھیں آپ کام ہم نے ان کا کمپلیٹ کروا دیا، سب ٹیچر نے مل کر ان کی ہیلپ کی اور ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا، اور ان کی فیس اگر کچھ بچی ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھر کر دیں گے، تو مطلب لیکن بیٹا آئیں تو صحیح، پلیز آپ لوگ اسکول آئیے۔ پیرنٹس سے بھی کہہ رہی ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جو پیرنٹ دیکھ رہے ہیں ان کے بچے جو ایکٹیو ہیں اور وہ کسی کو جانتے ہیں تو آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، ان سے کہیں کہ اسکول بھیجیں، یہ بورڈ کا مسئلہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہم کروا رہے ہیں یہ بورڈ سے کروا رہے ہیں، یہ ہم ایسے اپنے پاس سے نہیں کروا رہے ہیں، یہ بورڈ سے کروا رہے ہیں۔ بیٹا پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کوئی سولوشن نکالا جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، اللہ حافظ۔